اینڈ ویلکم بیک. ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ سکون کی آواز شروع ہوتا ہے. براٹ یو بائی سکون ویلنس, پاکستان کا پہلا اینڈ واحد ویلنس برانڈ. آج ہمارے ساتھ ہمارے ججز بھی موجود ہیں, شہزاد حنیف مدنی صاحب اور مقدس قادمی صاحب. صحیح, کیا ہو گیا آج بٹ صاحب نہ گھومے ہوئے ہیں. السلام علیکم. آج مجھے ہو رہا ہے, مجھے روزہ لگ رہا ہے. اچھا آج نا میں پہلے گھنٹے سے نوٹس کر رہی ہوں شہزاد بھائی اور مقدس صاحب ہو کیا رہا ہے کہ ایک دم میں بٹ صاحب کی طرف دیکھتی ہوں اور بٹ صاحب ایک دم سے کہیں پہنچے ہوتے ہیں. کیا ہوا ہے آپ کو آج؟ آپ گھومے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ میں نے رکھا ہے ٹپیرا, اور اس کے بعد میں نا ہاں میں بس وہ ہوا ہے. اس کے بعد میں اٹھا ہوں, میں نے کہا یار آج نا میں ذرا ویک نہیں ہوتا, ڈاؤن آپ کو ہو رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, میرا خیال ہے 10 روزے 6 اچھی افطاری کرائیں گے, آپ پریشان نہ ہو. اچھا مزے کی بات ہے, یہ کہہ دیتی ہیں مگر افطاری پھر مجھے ہی کروانی پڑتی ہے. بھائی ہونے کا فرض نبھاتے ہیں. اللہ میاں مقدس بھائی السلام علیکم. شہزاد بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم لوگ اس بچے کو ایک گفٹ ہیمپر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ انوالو ہو جائے. یہ فروٹ فول کی طرف سے اس بچے کو ایک گفٹ ہیمپر دے دیں. یہ بچہ کب سے ہمارے آڈینس میں روئے جا رہا ہے. تو رضوان ذرا یہ فروٹ فول کا ایک گفٹ ہیمپر جو ہے اس بچے کو پکڑا دیں. ہمارے پاس آج 3 ہمارے نعتخوان ہیں. عالیہ اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عالیہ السلام علیکم. اس کے بعد زاہد محی الدین ہمارے ساتھ ہیں. زید اچھا زید محی الدین ہیں. اور اس کے بعد حافظ ایم عظیم. جی اوکے, تو سب سے پہلے ہم شروع کرنے سے پہلے شہزاد بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیشہ کی طرح آپ کو السلام علیکم. آپ کو بھی اور پوری ہماری ٹیم کو اللہ پاک آباد رکھے. یقیناً آج سنڈے ہے اور سنڈے آج ہمیں زیادہ دیکھنے والے محبت سے میں دیکھ رہے ہوں گے, اور جو ناقدین ہیں وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کام پہ معمور ہوں گے. لیکن خیر کی بات یہ ہے کہ ہمارا چینل اپنے کام کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اور آپ نے, میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ آج آپ نے بہت بڑی پریزنٹیشن دی ہے سکون کی آواز کے حوالے سے, کہ بھی بریک کے بعد ہم آ رہے ہیں ابھی بس. اس کے بعد پھر میں ہی سکون میں چلا گیا. لیکن اس کے بعد اتنے سکون میں گئے کہ آپ بھول گئے کہ ہم دونوں کا نام کیا ہے. نہیں نام صحیح لے رہے تھے لیکن اس میں وہ ہو رہے تھے. مقدس قاسمی صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے. آج دل پریشان سب سے پہلے تو میں امت مسلمہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں. بہت بڑا سانحہ ہے, اتنا بڑا کہ ایک فرزند, ایک سپاہی, قدس کا سپاہی جس کے نام سے پوری دنیا تھراتی تھی, اور طاقتور اور طاقت والے اس کے باوجود کہ بہت طاقت میں تھے, اس کے باوجود سے ڈرتے تھے اس سپاہی سے, کیونکہ وہ اللہ کا سپاہی تھا. بالکل خاص وہ سپاہی تھا کہ جس نے جو موقف ابتدا میں اپنایا آخر تک وہی. اور یہ وہ فرزند زہرا ہے جس نے 1400 سال کے بعد بھی یہ بات کہہ دی اور ثابت کر دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. بے شک. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات جو سید زادے نے ایک وقت میں کہی, لوگوں نے کہا رشیا چلے جائے, بھاگ کے جا رہے ہیں, یہ کہ اس نے کہا میں سید ہوں, میں آل رسول ہوں, مجھ سے یہ تم توقع کر رہے ہو کہ میں موت سے ڈر جاؤں گا؟ ہم تو وہ ہیں جو موت کو ورثہ اپنا سمجھتے ہیں. اور دیکھ لیجئے کہ جان دے کے بتا دیا اس سید زادے نے کہ ہم کربلا والے ہیں, ہم حسینی ہیں. میں علی کا فرزند ہوں, میں حسین کا فرزند ہوں. میں وہ ہوں کہ جس نے یہ ثابت کیا اور کر دیا کہ کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے لیکن تجھے شعور نہیں. وہ ہمارے درمیان, میں اپنے ناظرین کو کہوں گا مت پریشان ہوئیے, وہ ہمارے درمیان ہے. اور خدا کی قسم آج ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے امت مسلمہ یتیم ہو گئی ہو, کہ اتنا فرزند اور اتنا بڑا سپوت اسلام کا, کہ جس نے چہرہ اسلام کا اس طرح اتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ پیش کیا, اور اسلام کا چہرہ اتنا خوبصورتی سے اجاگر کیا, دنیا والوں کو بتایا کہ ہم اہل اسلام ہیں اور ہم کسی سے نہیں ڈرتے. اور آج اس نے نوش جام شہادت پائی. اور دیکھیے کہ اتنے مبارک مہینے میں جس طرح سے سلام السید زادے, سلام السید زادے. شروع کرتے ہیں جی آج کی پہلی نعت.
جی سر. سینائے ہستی روشن روشن کہکشاں ہے جگمگ جگمگ ماہ مدینہ تیری ضیا سے ماہ مدینہ تیری ضیا سے سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ ماہ مدینہ دل کا مدینہ رشدہ ہے دل کا مدینہ رشدہ ہے جگمگ جگمگ ہم نے اب یہ جان لیا ہے ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ ماہ مدینہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. زید مجھے بتائیں کتنے عرصے سے آپ نعت پڑھے؟ 5 سال کی عمر سے. 5 سال کی عمر سے. اور ابھی کیا عمر ہے آپ کی؟ ابھی 15. 10 سال ہو گئے آپ کو پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے. بہت خالص اور بہت خوبصورت آواز ہے, رچاؤ ہے آپ کی آواز میں اور واقعی سکون ہے. جی شہزاد مدنی صاحب. حضور قمر انجم آپ کا لکھا ہوا کلام تھا اور بھرپور تیاری اور بہت ہی خوبصورت. میں دیکھ رہا تھا بار بار اس کو کہ جب وہ جگہ کہتا تھا تو مطلب اس میں وہ مطلب باڈی لینگویج بھی اپنی پوری مطلب شو کرتا تھا کہ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. اور ایک دفعہ مجھے ایسے لگا کہ یہ مشکل ہو جائے گی اس کی واپسی, مگر اس کو ایسے نبھا کر واپس آیا ہے. اچھا وہ جب اس کا منہ لال ہو گیا تھا, ہاں فیس سرخ ہوا ہے نا جب, تو اس مطلب اس نے جب اوپر اٹھان پکڑی ہے تو چلت اتنی خوبصورت تھی اس کی پڑھائی کے اندر کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر ہر چیز اپنی جگہ پر آ رہی تھی. تو بہت ہی کمال. مجھے خوشی یہ ہے کہ بچے نئے کلام لا رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے جب ہم دیکھتے تھے تو کلاموں کی ترتیب وہی چند لوگوں کے, لیکن بیٹے جیتے رہو, بہترین بیٹا, بہت ہی کمال, بہت خوبصورت. کاظمی صاحب ماشاءاللہ آواز خوبصورت تھی, ٹھہراؤ تھا, اعتماد تھا, اور آواز جہاں پہ اٹھائی جانی چاہیے تھی اٹھائی گئی, جہاں پہ بیس میں لانا چاہیے لائے, جہاں پہ مرکی جسے کہتے ہیں وہ دینی چاہیے تھی, بڑے اچھے ٹھہراؤ کے ساتھ اس نے مرکی بھی دی. اور طور خاص ایک آواز میں تھوڑا سا توڑ کے جب بیچ میں دوبارہ آیا جاتا ہے تو وہ ایک خوبصورتی اور اس میں لذت پیدا کر دیتی ہے سننے والے کے.
जगमग जगमग। जिस अंदाज में इस बेटे ने कहा, मैं समझता हूँ कि अगर ये मेहनत करे बेटे, थोड़ा सा मुझे ऐसे महसूस हुआ कि बलम्पत ज़्यादा हो गया, थोड़ा ठहराव कुछ ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा लफ्ज़ों को जल्द लेना है, जल्द पकड़ना। जीते रहे, बहुत सारी दुआएं आपके। ठीक है जी, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो हैं उनसे कहेंगे कि नाते रसूल मकबूल पढ़े। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर जहाँ तक नजर गई पाए रसूल पर है मेरा सर झुका हुआ पाए रसूल पर है मेरा सर झुका हुआ ऐसे में अजल तू कहाँ जा के मर अच्छा हाफिज़ अजीम साहब, आप कितने अरसे से नात पढ़ रहे? मैं तकरीबन बचपन से ही नात पढ़ना शुरू कर दी थी मैंने, और इसका सारा क्रेडिट मैं अपने वालदा साहिबा को दूंगा, उन्होंने ही मुझे नात की लाइन में लगाया। अच्छा, मैं आपको कहूँगा कि आपको किसी एक उस्ताद की भी ज़रूरत है, थोड़ी सी रियाजत की ज़रूरत है। सुर आपको ऊपर नीचे काफ़ी हुआ है, ठीक है, बाकी आपको बेहतर बताएंगे शहजाद भाई। जी, ये शबाब अलवी उनका लिखा हुआ कलाम था, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये भूल गए हैं, मतलब अपनी जो जगह का अंदाज़ था, जो जहाँ पे इन्होंने पढ़ना था, तो ये बहुत उससे इधर उधर निकल गए हैं। तो बड़ी मायूसी हुई है। आप हाफिज़ साहब, दिल बड़ा अजीब हुआ है कि यार इतने अच्छे पढ़ने वाले और इस तरह की सूरत हाल आपने हमें, बल्कि हम वो टूट गए उस सुकून की आवाज़ से। हाँ, माजरत के साथ जी हैं, तो दिल बड़ा बेचैन हो गया आपको सुनने के बाद, काफ़ी तकलीफ हुई है। जी काज़िम साहब। हाँ जी, हाँ, एक कंफर्ट जोन होता है अपनी सुर का, कि जिसमें रह के आप खेल सकते हैं, आप उतार चढ़ाव कर सकते हैं। ये अपने उस जोन से बाहर आ गए और कोशिश इन्हों की, और एक जो इनमें बहुत बड़ा ऐब मैं बताने वाला हूँ, ज़िंदगी में याद रखिएगा और आपके काम आएगा।
کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں اس کا اعتماد اسے بتا رہا ہے کہ وہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے. آپ جب تک یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے کہ آپ میں خامیاں موجود ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یعنی سر غلط لگا کے تلفظ صحیح نہ کہہ کے بھی بڑا مطمئن اور بڑے اعتماد کے ساتھ وہ بات بھی کر رہا ہے اور چل بھی رہا ہے نا. جہاں اعتماد دکھانا چاہیے تھا وہاں نہیں دکھایا. جی تو مثلا پہلی جو مصرع کہا یہ جو ہے بہت لمبا کہہ دیا, بنتا ہی نہیں تھا اتنا لمبا کہنا. پھر ثانی پہ آ کے بے سر ہو گئے, وہاں پہ بھی تو اب سب سے بڑی بات بیٹے جو آپ کو دیکھنا اور سننے والے غور بھی کریں اور سمجھیں بھی کہ کچھ انسان کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ واقعاً صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. جب یہ احساس ختم ہو جاتا ہے نا انسان کے اندر کہ وہ اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں, اور وہ میں صحیح کر رہا ہوں, جب یہ سمجھے گا تو سمجھ لیجیے آپ کی ترقی رک گئی اور آپ اپنی جگہ پہ آپ کہنے والے تو کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا آپ نے بہت برا پڑھا ہے, آپ نے صحیح نہیں پڑھا, آپ کے سر نہیں ٹھیک لگے. آپ وہی کہیں گے بھی ایک ہمارے ہاں یہاں پہ داد دینے کے لیے بٹ صاحب کہا جاتا ہے سبحان اللہ, تو سبحان اللہ. اب یہ سبحان اللہ کئی طرح کی ہے. اچھا یہ آپ نے بڑی سیکھ کی باتیں بتائی ہیں حافظ صاحب, اگر آپ سیکھ لیں اور جیسے بٹ صاحب نے سٹارٹ کیا تھا کہ ایک ٹیچر کی آپ کو ضرورت ہے اور کمپٹیشن میں ایسے ہی پرکھا جاتا ہے. میں چاہوں گی کہ عالیہ آپ آ جائیں یہاں پر. حافظ صاحب تھینک یو آپ کا. اچھا عالیہ کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ پہلے بھی سکون کی آواز کی پارٹیسپینٹ رہ چکی ہیں اور پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ یہ تب بھی آئی تھی, پچھلے سال بھی تھی, تو یہ شیز اے کنسسٹنٹ پارٹیسپینٹ. نہیں ون نہیں کیا تھا, اسی لیے تو بار بار پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. وہی وہ آپشن ہے جو بنڈی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ موقع یہ اسی سال ختم نہیں ہو جائے گا, آپ اگلے سال. اچھی بات ہے بھائی, ٹرائی اگین آف کورس. بہت پیاری بات, یہ بڑا اچھا جملہ ہے. بالکل بالکل. جی علی صدقہ ہے دنیا زندگی ہے وسعت کون و مکان میں روشنی ہے آپ سے سورج بھی لیتا ہے متاع روشنی آپ سے سورج چاند کے بے حس بدن میں چاندنی ہے آپ سے آپ
है दुनिया। جی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان. جب میں بول رہا ہوتا ہوں بیچ میں مت بولا کرو. کیوں؟ بولیے چلو خیر. مطلب میں نے کہا پوچھ لو نا, یہ دھمکی سن کے اکثر لوگ چپ ہو جاتے ہیں تو میں آج پوچھ ہی لیتی ہوں کہ کیوں. وہ اس لیے کیونکہ میں تعریف کرنے لگا تھا. عالیہ آپ کی آواز بیٹے بہت خوبصورت ہے, آپ کا اوپر کا سکیل کمال کا ہے, آپ کی آواز واقعی کہہ لیں کہ جگہ اور خوبصورت اور مہک آ جاتی ہے آپ کی آواز سے. باقی اچھا میں ججز کی اجازت سے صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں نے اس کو 3 سال پہلے بھی سنا, 2 سال پہلے بھی سنا, تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہر, اس لیے کہ اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت جو غلطیاں تھیں اور جو آپ لوگوں کی ٹپس ملی اور جو سیکھ ملی وہ ایکچولی بچے اپلائی کر کے دوبارہ ٹرائی کرنے جب آتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ کچھ آوازیں یہ حوصلہ افزائی کے لیے, یا سمجھیں کہ واقعاً ایسی ہی ہے کہ رمضان کے پر نور مہینے میں کچھ آوازیں جو ہے وہ تسلسل جو ہے نا وہ بڑا اچھا لگتا ہے. مثلا یہ بچی ہے ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہے اور بہت اچھا پڑھ رہی ہے, اور یہ بیٹے آپ کی تو یہ آپ کی طرف سے یہ نمائندگی بھی کرتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بونس پوائنٹس مقدس صاحب جو آپ بڑی کہتے ہوتے ہیں بچوں صاف آواز. یہاں ایک میں کہا کرتا تھا وہ کہ بیٹیوں کے ہمیشہ نمبر ہی نمبر ہوا کرتے ہیں, تو بڑی صاف آواز ہے, بڑی خوبصورت آواز ہے. اور آپ نے دیکھا ہے اوپر والے جو سر لیے اتنے خوبصورت تھے اور ٹوٹے بھی نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ اوپر جا کے بندہ جو ہے وہ سنبھل نہیں پاتا, انہوں نے سنبھال کے رکھا اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ لے کو نیچے تک لے کے آئے. جیتے رہے بیٹے, بہت ساری دعائیں آپ. علی مطہر اشر, یعنی بہت نئے تو نہیں ہے یہ مطلب ہندوستان کے پرانے شعراء میں سے ان کا ایک نام ہے نعت کے حوالے سے. تو مجھے سب سے خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بچے نئے انداز میں آتے ہیں اور نئی شکلیں لے کے آتے ہیں, نئی کمپوزیشن آتی ہے, نیا کلام آتا ہے, تو میں سب سے پہلے تو بیٹی کو اپریسیٹ کروں گا اس حوالے سے کہ یار بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام کی چوائس کی اور پھر نعتیہ مضمون چنا, حضور علیہ السلام کی تعریف جس کے اندر ہے. دوسری بات یہ کہ شاہ جی نے بہت پیاری بات کہہ دی ہے کہ اس کی اٹھان اتنی خوبصورت تھی کہ وہ اپنی اٹھان کے اوپر مطلب مضبوطی کے ساتھ گئی اور اسی پیمانے کے ساتھ اس کی واپسی بھی کی. یہ بھی بہت, جب وہ اٹھان لگا رہی تھی میں نے دیکھا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم سب ایک دم سے دیکھنا شروع ہو گئے کہ اس کی واپسی کیسے. بٹ صاحب نے تو پورا میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ اتنی مطلب بچی نے اتنا بڑا گلے کے ساتھ یہ بات کہہ دی ہے. تیسری بات یہ جو پیاری بات ہے کہ باڈی لینگویج بالکل نعت کے مضمون کے ساتھ ہے, اوور کلیور نہیں ہے, بالکل بھی خاموشی نہیں ہے اس کے اندر. وہ فزیکلی بھی ساری چیزیں اٹریکٹ کر رہی تھیں جو ایک کمپٹیشن کے اندر نعت کے ساتھ بھی, طبیعت کے ساتھ بھی, مزاج کے ساتھ بھی, بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لنک ہونے کے لیے بہترین عکاسی تھی. میں بیٹی کو بیٹی ہونے کے ناطے, شاہ صاحب کے بھی نمبر سارے آج, میرے بھی نمبر میری بیٹی کو ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آج کمپٹیشن کافی مشکل اور ٹف, دو کے جو درمیان بالخصوص جو ہے وہ کافی زید بہت خوبصورت آواز تھی. بلکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا, میری بھی ذرا فرمائش کریں کہ زید کو ہم لوگ ہولڈنگ پیریڈ میں لے کے آئیں اور اس کو ہم لوگ ایک اور موقع دیں تاکہ. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے بٹ صاحب, آپ کہہ دیتے ہیں تو وہ بچہ آس لگا کے بیٹھ جاتا ہے گھر میں. ہم یہ بات ہم کیوں نہ اپنے جو ہے نا ان پہ چھوڑ دیے جائے جو ہماری انتظامیہ ہیں. میں نے اس لیے کہا میں ریکویسٹ وائلڈ کارڈ جو گروپ ہے اس میں زید چلے گئے. بٹ صاحب کا کہنا دیکھیں آپ, اصل بات کو آپ شاہ جی آپ کیوں نہیں دیکھتے, وہ دیکھیں بٹ صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا ہاں, اور بٹ صاحب کون ہے وہ لوگ جانتے ہیں؟ ہاں یہ بتا دیں ذرا آج, اس لیے تاکہ یہ پاور جو ہے سب کو پتہ چلنی چاہیے. شاہ جی ذرا بتائیں, ادھر کیمرے میں جائیں. میں نہیں بتاؤں گا, بتا دیں, آج بتانا پڑے نہیں گا. آپ بتائیں. ملکہ ترنم نور جہاں کے نواسے ہیں بٹ صاحب. آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں کہا یار یہ پتہ نہیں کہاں لے کے جائے. ان کو آپ وائلڈ کارڈ انٹری میں بیٹے آپ کو ہم ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں. عالیہ کوالیفائی کر چکی ہیں, تالیاں عالیہ کے لیے. ہارنے والوں کے ساتھ سکون کا گفٹ ہیمپر جائے گا. اور عالیہ آپ نیکسٹ راؤنڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان. ول بی رائٹ بیک.
تالیاں. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان. تالیاں. اوکے, تو اب بات کرتے ہیں. دیکھیں, میں نے ان کو پہلی دفعہ مل رہا ہوں. میں آپ سے, بھائی میری آپ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ دیکھیں, آپ کا نام کوثر ہے, رخسانہ کوثر. دیکھا دیکھا, کیا بات ہے. تالیاں میرے لیے. اور ان کو کیا دے رہے ہیں ہم لوگ؟ الفتح کا گفٹ ہیمپر دیں جی ان کو. جلدی سے آئے, جلدی سے آجا 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 آجا. چلے دے دیجیے الفتح. ویری نائس. یہ الفتح آپ کا ہوا جی. تالیاں جی. اچھا, اب دوسرا آج جو ہمارا یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ایک خوبی جو آپ کے اندر ہے. میری خوبی ہے ہنسی نکل گئی ہے. یہ ان کی خوبی میری ہے. میری تو بھائی ہاؤس وائف بھی تو سب سے بڑی خوبی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا. تالیاں. رائزن. یہ لے جی رائزن. یہ رائزن آپ کا ہوا. آپ بتائیں ایک چیز جو آپ کو اپنے پڑوسی کی نہیں پسند. جھگڑا. انہیں کہتے جھگڑا. تالیاں. یونیک کی طرف سے. آپ کو مطلب وہ جھگڑتی رہتی بیچاری. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. بچے کھڑے ہو جائیں, سارے بچے کھڑے ہو جائیں, اور جو سب سے زیادہ چیخ اور شور مچائے گا اس کو گفٹ ملے گا. 1 2 3 گو. یہاں وہاں نہیں آ رہی. دے جی ان کو, دے سارے بچوں کو دے جی. بس بیٹے, چیخ مارنی تھی. یہ نہیں کہتا کہ جویں تو اللہ ماں مطلب ٹرک تھلے تیرا پیر آ گیا. واہ واہ, کہہ رہا بس یہی کہی جا رہا ہے. واہ واہ واہ. اچھا جی, یہاں بھی ایک خوبصورت ہم لوگ کیا یہاں دے رحیم سٹور کا ایک باکس دے جی. رحیم سٹور کا ایک باکس دے. ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کو ایک رحیم سٹور کا باکس دیں. اور وہ میرا بھائی جو شیروانی پہن کے آیا ہے, نظر نہیں آ رہا, ادھر آ جا. اس کو بھائی, اس کو بھی دو بھائی, اس کو بھی لکی کا دو جی. السلام علیکم. آج ہم لوگ کا ایک اسپیشل ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ تیار ہو کے آیا ہوتا ہے ہم لوگ اس کو بھی گفٹ دیتے ہیں. تو میرا بھائی آج تیار ہو کے آیا ہے بالکل میری طرح. نام آپ کا؟ عبداللہ اشفاق. عبداللہ صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں موبائل کمپنی میں جاب کرتا ہوں. موبائل کمپنی میں جاب کرتے ہیں. جی. شادی ہو گئی؟ نہیں. شادی کرنی ہے؟ جی. تو آپ پہ کر مینو کیوں دس رہے ہیں؟ کیسی دلہن چاہیے؟ بہت اچھی. بہت اچھی. اس مونچھوں کے ساتھ مل جائے گی؟ اللہ کی مرضی جو مل جائے گی. اللہ کی مرضی جو مل جائے. بھائی جان میرا بھائی اچھا حسین گڈ لکنگ بندہ. ادھر آئیں. جو بھی رشتے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں, کتنا کماتے ہو؟ اچھا الحمدللہ. شکر الحمدللہ کما لیتا ہوں. اپنا گھر ہے؟ جی الحمدللہ. تو بھائی کس چیز کا ویٹ ہے یہ کیا رشتے کرانا شروع کر بھائی؟ میں رشتے بھی کروانا شروع کر دیے. ادھر آئیں. ان کو یونیک کا گفٹ دیں اور ان کے لیے تالیاں کہ ان کو بہت جلدی کوئی ہم سفر ملے. چلے جی آپ کی طرف آ جائیں جی. واپس آڈینس کی طرف پھر سے آئیں گے بھی ہم, کیونکہ ابھی ہم سکون کی آواز کے سیگمنٹ میں ہی ہیں. تو میں اپنے ججز سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ چونکہ ہمارے تینوں پارٹیسپینٹ نے پارٹیسپیٹ کر لیا, فائنل ڈیسیجن بھی ہو گیا, اب آپ لوگ بھی کچھ ہمیں ضرور سنائیے. درود پاک بارگاہ رسالت مآب پہ پیش کریں گے. پھر آج کے دن کے حوالے سے شاہ صاحب نے جو ہمارا ایک بہت خوبصورت نغمہ وہ پیش کیا جائے گا شہداء کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا آپ اس سے پڑھیں ذرا درود پاک مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ
على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میرا سلام فرزند زہرا، میرا سلام ہو علی کے بیٹے پہ، میرا سلام ہو حسین کے بیٹے پہ، میرا سلام ہو بیت المقدس کے اصلی فرزند کو کہ جس نے جان تو دے دی اپنی کہی ہوئی بات سے نہ پھرا، جہاں پہ تمام اہل اسلام تیرے ممنون ہیں کہ تو نے اپنا جان کا نذرانہ عطا کر دیا. تو ایک پاکستانی خوبصورت کلام ہے جسے میں پیش کر کے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں فرزند زہرا کے نام. اے راہ حق کے شہید ہو، وفا کی تصویر ہو، اے راہ حق کے شہید ہو، وفا کی تصویر ہو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویر ہو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدوں، جناب فاطمہ جگرے رسول کے آگے شہید ہو کے کیا ماں کو سرخ رو تم نے. جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہے،
शहीद और की है बहनों की आबरू तुमने, वतन की बेटी माए सलाम कहती है, ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, तेरी आला तेरे पुख्ता यकीन को सलाम, तेरे सरकार के कमाल होती तुझे हमारा सलाम।